پاکستان کب تک مہنگے تیل اور گیس پر انحصار کرے گا؟ ملک میں گیس دستیاب ہے نہ بجلی۔ اس وقت ملک میں بجلی کی طلب 29,000 میگا واٹ بتائی جاتی ہے، جہاں سولر سسٹم لگا کر قدرت کے اس خزانے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور ملک میں چھائے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ دنیا سولر پر منتقل ہو گئی۔ پاکستان کب تک مہنگے تیل اور گیس پر انحصار کرے گا؟ پاکستان کیسے مفت بجلی بنا کر ملک میں چھائے اندھیرے مٹا سکتا ہے؟ پاکستان کو رب کائنات نے اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ تمام موسموں سے بھی نوازا ہے۔ جہاں دنیا میں کئی ممالک کے لوگ سورج کی روشنی کو ترستے ہیں، وہیں پاکستان میں سورج بلا ناغہ روز اپنی آب و تاب کے ساتھ روشنی بکھیرتا ہے، اور یہ سورج صرف روشنی ہی نہیں بلکہ بجلی کی پیداوار کے لیے بھی آج سب سے اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں قدرت کے اس انمول خزانے سے فائدہ اٹھانے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، جبکہ چین اور کئی ممالک سمندر میں عظیم الشان سولر منصوبے بنا کر اپنے ملک میں بجلی کی پیداوار میں بھرپور اضافہ کر رہے ہیں۔ پرانے پاکستان میں واپسی۔ ملک میں حکومت کی تبدیلی کے بعد پرانے پاکستان میں واپسی کے سفر میں عوام کو ہولناک مہنگائی اور بدترین لوڈ شیڈنگ کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک میں گیس دستیاب ہے نہ بجلی۔ جہاں دن گرمی میں گزرتا ہے تو رات آنکھوں میں کٹ جاتی ہے، لیکن بجلی نہیں آتی۔ پاکستان میں بجلی بنانے کے لیے تیل، گیس اور کوئلے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے یہ تینوں چیزیں بیرون ملک سے امپورٹ کرنا پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بھاری زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جس کا خمیازہ مہنگائی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں مہنگائی ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ کر بلند ترین سطح کو چھو چکی ہے، جس میں کمی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ بجلی کی طلب۔ اس وقت ملک میں بجلی کی طلب 29,000 میگا واٹ بتائی جاتی ہے، جبکہ رسد 21,213 میگا واٹ ہے۔ اس طرح پاکستان بجلی کے 7,878 میگا واٹ شارٹ فال سے دوچار ہے۔ ملک کے تمام شہری اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس سے عوام ناقابل برداشت گرمی کا عذاب سہ رہی ہے۔ تو دوسری طرف مہنگی گیس، فرنس آئل اور درآمدی کوئلے کی قلت کے علاوہ انتظامی نااہلی اور مختلف تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے کم و بیش 30 پاور پلانٹس بند پڑے ہیں۔ دنیا میں سولر منصوبے۔ اس وقت امریکہ اور چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقتیں ہیں، اور اہم بات تو یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کو پاکستان کی طرح بچت یا کفایت شاری کی کوئی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ پوری قوت سے تیل اور گیس سے بجلی بنا کر ملک کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن چین نے بیجنگ کے جنوب میں واقع صنعتی مرکز میں 2025 تک سمندروں میں 10 آف شور سولر پلانٹس کی تعمیر کے لیے ٹینڈر جاری کیا ہے، اور اس منصوبے کی صلاحیت 11.25 میگا واٹ ہے۔ چین ہی نہیں، امریکہ اور دیگر کئی ممالک بھی شمسی توانائی کے منصوبے پر سرمایہ کاری کر کے ملک کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ پاکستان میں شمسی توانائی۔ پاکستان میں سمندر اور صحرا موجود ہے، جہاں سولر سسٹم لگا کر قدرت کے اس خزانے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت کی تمام تر توجہ صرف انرجی سیور سے بجلی بچانے یا چھوٹے چھوٹے سولر پینل کی ترغیب پر مرکوز ہے۔ اگر حکومت ملک میں مہنگے تیل اور گیس کی درآمد کے بجائے سولر انرجی منصوبے بنائے تو فوری نہ صحیح لیکن کچھ سالوں میں پانی بجلی کے بحران سے نکل سکتا ہے، اور ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہیں کہ بعد میں دنیا کو فروخت کر کے نہ صرف بھاری زر مبادلہ کما سکتے ہیں بلکہ ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں۔
صنعتوں کو فروغ دے سکتے ہیں اور ملک میں چھائے لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ فوری ضرورت۔ ملک میں جہاں سنگین معاشی بحران کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں، وہیں عوام کے خادمین یعنی سرکاری ملازمین اور سیاستدانوں کی مفت خوری بھی ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ سرکاری افسران اور سیاستدان سے سرکاری گاڑیاں، تیل اور مفت بجلی کی سہولت واپس لی جائے، اور جیسے پنجاب حکومت نے 100 یونٹ تک بجلی مفت دینے کا اعلان کیا ہے، اگر وفاق بجلی مفت نہیں دے سکتا تو لوگوں کو سستے، آسان اور بلا سود قرض پر گھروں کے لیے سولر پینل فراہم کرے تاکہ گھریلو استعمال کے لیے بجلی کا استعمال کم ہو اور حکومت مہنگے تیل پر بھاری زر مبادلہ خرچ کرنے سے بچ سکے۔ اس سے اربوں ڈالر کے تیل اور گیس کی امپورٹ کم ہوگی اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا، جس سے ڈالر کے نرخ بھی نیچے آ جائیں گے اور ملک میں قرضوں اور ٹیکسوں کے انبار کو کم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔